نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے جو خلافت کا اور حکومت کا وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبل، کہ اللہ رب العزت نے خلافت کا وعدہ کیا تھا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بھی پورا ہوا، حضرت عمر کے حق میں پورا ہوا، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کے حق کے اندر وہ خلافت کا جو وعدہ تھا اللہ رب العزت نے پورا کیا، اور نمبر وار اللہ رب العزت نے ان کو خلافت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیماری کے ایام تھے، آپ نے اپنے بعض مخلص صحابہ کو بلایا اور مشورہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دیا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سخت طبیعت ہیں، اس لیے ان کو خلیفہ نہ بنایا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب خلافت کا بوجھ کندھوں پر پڑے گا تو خود بخود نرم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے پھر صحابہ نے آپ کو تسلیم کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے رہنے دیجیے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے خلافت کی اور امارت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے کہا، عمر بے شک تمہیں خلافت کی اور امارت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خلافت کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس دور میں تمہارے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، اس لیے میں یہ خلافت جو ہے تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی درمندانہ خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بوجھ کو اٹھایا، لیکن جب یہ بوجھ اٹھایا تو اکثر رو کر یہ کہتے تھے، کاش کہ میں اتنی ذمہ داری والے کام کو، اتنے مشکل کام کو اور اتنے بھاری بوجھ کو نہ اٹھاتا۔ اس کے مقابلے میں اگر میری گردن سر سے جدا کر دی جاتی، سر قلم کر دیا جاتا، تو وہ اتنا مشکل نہیں تھا جتنا یہ مسلمانوں کی خلافت کا مسئلہ میرے لیے مشکل ہے۔ تو جب آپ کو خلافت ملی، آپ نے پہلا خطبہ دیا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میری سخت طبیعت کی وجہ سے مجھ سے خوفزدہ نہ ہونا، اگر تم میرے اندر کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی پاؤ تو درست کر لینا، مجھے بتا لینا۔ جب آپ نے ایسی بات کی تو ایک شخص جو تھا، عام سا آدمی، مجلس سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ کی قسم، اگر ہم نے آپ کے اندر ٹیڑھا پن پایا تو ہم اپنی تلواروں کی دھار کے ساتھ اس کو سیدھا کریں گے، آپ کو درست کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے کہا، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کی کہ اللہ نے اس امت کے اندر ایسے بہادر اور جرت مند لوگ رکھے ہیں جو حضرت عمر کو سیدھا کرنا جانتے ہیں۔ اگر میرے اندر کوئی کجی اور ٹیڑھا پن ہوا اور وہ مجھے درست کرتے ہیں، ایسے بہادر لوگوں پر آپ نے اللہ کی تعریف کی، اور آپ بڑے خوش ہوئے، اس شخص سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔ ایسے بہت زیادہ واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں موجود ہیں کہ آپ کے خطبے کے دوران لوگوں نے اٹھ کر اعتراض کیا، لیکن آپ اس سے خوش ہوئے اور ان کا معقول جواب دیا۔